بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو کام قبول فرمائے ہیں ان تینوں کا خود ذکر فرمایا ہے.
کسی دوسرے پر نہیں چھوڑا اور خود اس کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا اور متعدد جگہ پر بیان فرمایا. سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ کا رسول یتلو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ تلاوت کا بھی ایک مقام ہے، تلاوت کا بھی ایک مقام ہے جسے تزکیہ نفوس ہوتا ہے. جزو اعظم ہے تلاوت. اس طرح سے ہمارے صوفیہ کرام تلاوت کا بہت اہتمام فرماتے ہیں. تلاوت سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. تلاوت کے بعد استحضاری ہونا چاہیے، یہ کلام اللہ تک پہنچانے والا ہے. تو تلاوتی سے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی جو ہے تلاوت کرتا ہے. حضرت صدیق ایسی تلاوت کرتے تھے کہ کفار ڈر گئے تھے، جن کی اثر اور نہیں مسلمان ہو جائیں گے. ہماری دعا کی تلاوت کے اندر اثر. ایک شخص گیا، تین شیخ تھے، حضرت رابی صاحب اور حضرت حاری صاحب، ایک مولانا شیخ محمد صاحب تھے، وہ محدث بھی تھے. تو ان کے یہاں ایک غیر مسلم گیا اور کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت اثر ہے، ہم تو پڑھتے کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ان کے سوانے میں لکھا ہے اور حضرت نگال میں بیان کرتے یہ خیال کیا ہم تو پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں تلاوت میں اثر ہوتا ہے، تو کوئی تلاوت نہیں. کیسا لیا بیٹھو پڑھا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن مجید. چند آیتیں پڑھی، کیا بتایا مولانا مان گیا. معلوم ہے اس میں بھی تلاوت کرنے والے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. کافر سے ایمانی سے پڑھے گا تو تھوڑی اس کو اثر ہوگا. علم تو حاصل کر سکتا ہے، یہ اثر نہیں حاصل کر سکتا ہے. اور آپ پاس علم حاصل کر رہے ہیں، اب یار یہود سارے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایمان ہی نہیں آ رہے ہیں. دوستو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اس سے حاصل کرتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت معمولی نہیں ہے. ایک بزرگ تھے، جنگل میں رہتے تھے. ایک عالم گئے، وہ تلاوت کر رہے تھے. کیا عالم یہ تو تلاوت ہے، بھائی نے موقع کہاں ہے. معلوم ہوا تلاوت کے لیے اثر کی بھی ضرورت ہے. یہ سوچ کے تلاوت کریے کہ اللہ کا کلام ہے، ضرور اثر ہوگا ہمارے. کم یہ سوچ کے تو کرو. الحمدللہ ایک سے ایک پڑھنے والے ہیں جس کا اثر ہوتا ہی. میں دفعہ بنگلہ دیش میں گیا تھا، بہت لوگ تھے. ایک شخص نے تلاوت کیا، طالب علم تھے، بہت اثر ہوا. سب پڑھا چلنا ہو گئی، سب لوگ اثر کرنے لگے. معلوم ہوا کہ تلاوت کے اندر بھی اثر ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو حق کے تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت کرنا. حق کے تلاوت دعا کرنا چاہیے. ایک تلاوت رسمی ہے، زبان سے کیا ہوگا تم نے سوچا بھی نہیں کہ کس کا کلام ہے. جیسے اشعار پڑھا تھا اور پڑھ لیا، ویسے کلام پڑھنا چاہے پڑھ لیا. نہیں، خدا کا کلام ہے. اس وجہ سے میرے دوست کو تلاوت ہے کوئی چیز کی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے. الحمدللہ آج ہمارے حفاظ نے جو تلاوت کیا ہے، چاہے ہمارا آج اثر اچھا نہ ہو، وہ تو روزی سے پڑھتے ہیں تو نہیں ہوتا ہے. بہت اثر ہوا. اور میں نے مدرسے والوں کی خدمت کو تسلیم کر کیا. لوگ کہتے ہیں کچھ نہ ہو مدرسے میں،
حافظ قرآن نکلنا ہے معمولی خدمت ہے، یہ انجینئرنگ کا یہ سب کرو، حافظ قرآن کا نکلنا مدرسے کی محنت سے وصول اللہ کا ہے۔ الحمدللہ یہاں تلاوت کے پڑھنے کا بھی جب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام اہل مدارس اور اس کے معائنین کو جزائے خیر بڑھانا، ایسے ایسے حفاظ نکلے، یہاں سے حفاظ ہی نکلیں گے، قرآن ہی نکلیں گے۔ بہت بڑا اجلاس تھا لکھنؤ میں، میں بھی تھا، تمام عرب کے علماء بھی آئے تھے، عرب کے بڑے لوگ آئے تھے، خوب پڑھا رہے تھے، تلاوت اور یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا۔ اب کسی شخص نے بڑا آدمی تھا، کہا کہ مولانا کچھ انجینئرنگ وغیرہ کا کچھ ہے، کہا دیکھیے یہ مدرسہ اسی لیے جو لڑکے آدمی جو کر رہے ہیں یہاں سے حفاظ اور قرآن ہی نکلیں گے، انجینئرنگ نہیں نکلیں گے، اس کے لیے دوسرے آپ نے قائم کیا کیجیے اتھا کیجیے یونیورسٹی کا معلوم کیا ہے، ہر چیز کی وجہ ہے، اس کی عظمت نہیں ہے، اس کی وقت نہیں ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ چھو نہیں سکتی۔ ایک حافظ قرآن تھا، ہمارے تھے دوست تھے بہت، ایک کتبہ تھا ہمارا، اس میں پورا قرآن لکھا ہوا تھا، تو دیکھ کے بہت تعجب بھی کر رہے تھے، یہ قرآن پاک اس پر لکھا گیا، میں کہا اچھا یہ تو یہ سب بس کی چیز ہے، تمہارے سینے میں قرآن ہے اس پر تعجب نہیں کرتے کہ اللہ نے اس سینے پہ رکھ دیا قرآن کو، بہت متاثر خود آپ نے قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت عظمت دی ہے، عظیم ہے قرآن، عظیم ہے۔ اب عام طور سے قرآن کہتے ہیں، پہلے لوگ نہیں کہتے قرآن پاک کہتے تھے، یہ بھی کمی ہو رہی ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن مجید کو قرآن پاک کو میں اپنا مزاج بتاتا ہوں، میں قرآن پاک کا ہوں، قرآن عظیم کو قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے ابن سینا پڑھ رہا ہے، کافی پڑھ رہا ہے، اور انگریزی کوئی نام دے وہ پڑھ رہا ہے، قرآن پاک عظمت کے ساتھ کا نام، اس سے مبارک بہت کچھ ملے گا۔ کسی آدمی کو آپ اس کے لقب پہچان نہ پائے تو اس کو ناگوار ہوتا ہے نہیں، زبان سے کافی دیتے ہیں، دل میں سے کہتے ہیں ان کو پڑھا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی عظمت عطا فرمائے، جتنی عظمت ہوگی اتنی ادھر سے افاظہ ہوگا، قرآن کا افاظہ میں کہہ رہا ہوں، ہر شے کا افاظہ نہیں، قرآن بھی افاظہ کرتا ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ لفظی، یہ کلام لفظی ہے، معنوی ہے، لفظی ہے، سب کچھ ہے۔ مہاراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریضہ کیا ہے؟ تلاوت کرنا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت بہت بڑی تھی۔ آپ اسے کہوں کبھی ماشاء اللہ سے بیٹھتے تھے اور میں سمجھتا تھا پاؤں بھر آدھا برف پڑھ کے چلے آتے تھے، عالمی ہمارے بیٹھے رہتے تھے، ہر کسی کو اٹھایا بیماری وغیرہ کلمہ کا لکھا ہے، کلمہ بھی ٹھیک نہیں، بس تھوڑا کے ادھر کی ادھر کیا مزید ختم، قرآن کا افادہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم کو مناسبت عطا فرمائے، قرآن بہت بڑی نعمت ہے، ہم لوگوں کے اندر کمی ہے، اپنے اندر کمی ہے، بڑی طرح سے قرآن سے شرم پیدا کرو، قرآن سے بھی سلوک طے ہوتا ہے، قرآن سے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، قرآن پڑھیں گے کیا تزکیہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں دیکھ رہا ہے کہ یہ کتاب یہی ہے، یہ بہت عمدہ مثال 10 اصول ہے اس کے اندر، اشرط و قواعد یہ تزکیۃ النفوس کتاب ہے، 10 اشرط و قواعد، اس میں ایک لکھا ہے تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم، اسی لیے آیا ہے، یہ تزکیہ نفوس کے لیے تلاوت قرآن بھی دخیل ہے۔ اس وجہ سے علماء عام لوگوں کو تو ایک پارہ بتاتے ہیں، کم سے کم آدھی پارہ پڑھ لو،
حفاظ کے لیے 3 پارا بتاتے ہیں، تو میں 3 پارا پڑھ لیا. مجھے یہ دکھلانا ہے، مجھے تعجب ہوا تھا اس وجہ سے. آج پڑھا لڑکے نے پڑھا تو میں اس کی تصدیق ہو گئی، اس وجہ سے کھلا میں نے. تیسرا کہا تلاوت کرام پاک، رکوع سے تصدیق تلاوت. یہ سوچ کے پڑھو کہ نفس کا تسلیہ ہوگا، نفس کی پاکی نصیب ہوگی. تیسرا کہا ہے یہ بہت اہم کتاب ہے، 10 قواعد ہیں، عرب علی نے لکھا ہے اور اس کا لکھنا معمولی بات نہیں ہے. ہمارے کئی عالم مل کر کے اس کا ترجمہ کیے ہیں. یہاں دن شروع کرتا ہے کہ مجھ کو کچھ آتا رہتا نہیں، دوسرے تکمیل کرتے میرے بڑی دل میرے اتار گئے. تیسرا کار ہے، لیکن انتخاب نہیں کرتا ہوں کتابوں کا کہ نہیں کتابیں ترجمہ ہوگی کہتے ہیں. تیسرا کار ہے تلاوت قرآن کریم ہے، جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ کہیں نہیں سنا ہوگا صاحب. یہ عرب والی لکھا ہے، تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ قرآن پاک. عنوان سے دیکھا ہم نے. تیسرا کار ہے تلاوت قرآن پاک ہے، جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے، قرآن پاک کا چشمہ ہے. اس میں میں پڑھ رہا ہوں کہ میں جو قرآن آج سنا ہے اس سے مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ واقعی قرآن کا چشمہ ہے. صرف سننا ہی اصلاح نفس کے لیے کافی انشاءاللہ. ایمان کے ساتھ سنو کہ اپنا ذوق ہے، مجھے علمی ذوق ہے اور تزکیہ والا ذوق ہے، حاصل نہیں ہے کہ ہے ذوق ہے، یہی ہمیں سے بچپن سے. تیسرا کہا ہے تلاوت کلام پاک ہے. یہ لفظ دیکھیے، جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ قرآن پاک کا چشمہ ہے، کبھی نہیں سنا ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے آئیں گے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ تلاوت کرتا ہے اور نفس کا تزکیہ، اس تلاوت کے ذریعے سے وہ تزکیہ کرتا ہے. نبی تلاوت کرتا ہے، کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، کتنی زبردست آیت ہے. من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت سے وہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے نبی. ویعلمہم الکتاب، کہتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں ترجمہ میں ہم نے ترجمہ کیا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پہ یہ احسان کیا ہے جبکہ انہی کے جنس سے ایک ایسا پیغمبر بھیجا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا. احسان عظیم ہے. یہ اس کا بھیجنا کس طرح پر ہے بہتر کہ آیت کی تلاوت کرتا ہے. یہ بات خود نبی کی بے شک خود بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خاص طور سے چونکہ وہ تلاوت کلام پڑھا ہے اس کی آیت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ نبی جو ہے کلام اللہ سے بڑھے نہیں ہے. نبی مخلوق ہے، وہ غیر مخلوق ہے. کتاب اللہ کی صفت ہے، وہ خدا کی صفت ہے مخلوق. کلام نبی نبی کچھ بھی وہ مخلوق ہے. مخلوق میں غیر مخلوق میں فرق ہے بہت. اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، یہ تعلیم ترجمہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو صفائی کرتے رہتے ہیں. تزکیہ ترجمہ صفائی کی جاتی ہے. نفس کی صفائی ہم لوگ تزکیہ کرتے ہیں، چاہے کچھ سمجھے نہ سمجھے. ہم لوگ اپنی نفس بتلا رہے ہیں. ملک ان لوگوں کو صفائی کرتے رہتے ہیں. کس سے صفائی؟ اخلاق سیاح سے، برے اخلاق. کھیت کے اندر سے جو ہے کھیتی کرنے والے ہم جانتے ہیں، پہلے کھیت کی صفائی کرتے ہیں. کھیتی نہیں، کھیت کی ان میں کنکر ہے، پتھر ہے اور وہ مر کے بھی چیزیں رہتی ہیں. سب کو صفائی کرتے ہیں، سب اس کے بعد بیچاتے ہیں، جوڑتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو نبی تلاوت کے ذریعے سے پہلے صفائی کرتا ہے قلب کی، اس کے بعد قلوب و معرفت چل رہا ہے. نبی کا تزکیہ کتنی مرتبہ سینہ چاک کیا گیا ہے. انہیں علوم کے لیے سینہ چاک کیا گیا ہے کہ علوم کے لائق ہو جائے کل تو ہم لوگ اسی پا جائیں گے. ہم لوگ کچھ کرنا ہوگا. خون لے لے پی لے کو لکھے دے کر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے زیادہ سے لیتی والے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس لائق بنائے، ہمارا قلب بھی قلب ہو جائے. سید سلام نبی کا ایک بہت اچھا شعر ہے اس زمانے نہیں، یہ درد اٹھو کے رک جاتا ہے. یہ قلب کے چاہتے ہیں کہ قلب میں درد
کیا مدام ہمیشہ رہے. یہ قلب جو ہے درد الہی لوگوں کے روح آتا ہے. اب تو میرا بھی دل شاید دل ہو گیا ہے. محمد احمد صاحب کا معلومات کی درد دل لانا یہ مقاصد میں سے اللہ کے لیے فرماتے ہیں. کتاب اور قوم کی برداشت پہلے ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں لیکن ترتیب بھی میں ہے اور کتاب اور قوم کی باتیں بتاتے ہیں جب ہمیں کلمہ دیا ہے. جن چیزوں سے نفس کا ترقیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن پاک ہے. بالکل ذہن میں کبھی نہیں تھا. یعنی قرآن کی عظمت اپنی جگہ پر ہے لیکن تزکیہ میں وہی ہے کتاب اللہ. یہ خاصیات مل رہا ہے. ہم ہر کتاب دیکھتے ہیں مولانا عرب ادب کی قید نہیں ہے. الادب النبی وغیرہ کتابیں جو عرب کی ہیں بہت عمدہ کہتے ہیں. اب چاہیے کہتے ہیں اصل لہٰذا جو شخص اپنے لفظ کا تزکیہ چاہتے ہیں چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے. یہ آپ لوگ فیض ہے جو لڑکوں نے پڑھا اس کا فیض ہے. جو نا مجھے کبھی رہ نہیں کرتی اتنا ہونا دل ظاہر کرتا ہے کہ یہ سنا جو اسے شخص نے لکھا ہے بالکل ان لوگوں کی تلاوت سے تعریف ہوگی. اور میرے ذہن ہے کہ ان لوگوں کو خوب اچھا انعام دینا چاہیے. ہم سے لے نہیں دے رہے ہیں. سوچ لیا ہے دے دیں ایسی تلاوت آپ لوگوں کا احسان ہے. قرآن پر خدمت جیسے میں آیا بہت بڑی بات ہے. اتنا تو دلیل تھا بہت بار ہو گئی. مولانا عبداللہ کافوری بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا حضرت آپ جو سمجھتے ہیں کہ گجراتیوں نے قوم علماء کو نفع پہنچایا یہ میں بھی سمجھتا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں نے مجھ کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم علماء نے نفع پہنچایا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نفع پہنچایا ہے کہ آپ لوگوں برکت سے میرا ایک نوازا اور ایک پوتا حافظ قرآن ہو گیا. اس سے بڑھ میرے لیے ضرورت کیا ہے. ایسے انداز سے میں نے کہا کہ الحمدللہ کوئی رہا اور وہ مولانا میں روئے لگے. میں نے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ذریعے سے خود کسی کسی باتیں بیان کرتا تنہائی میں کیا کہتا ہے نفع. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ لڑکا جسے ہم نا امید تھے آپ اس کو حافظ قرآن بنا کے بھیجا ہے. ہوتا ہے اس کو پڑھا رہا ہے وہاں کے پورے شہر کے لوگ یہ متاثر بہت شہر سے ایسا پڑھا رہا ہے کہا گجراتی میں پڑھا ہے تو مولانا اتنا متاثر ہوئے بلکہ پورا کہا اب کسی بیان کی ضرورت نہیں. دعا کر دی خراب ایک لفظ بولے اس بات پر کیا آپ لوگوں سے ہم کو نفع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر. بھائی اتنے لوگ جمع ہیں کیا مجھ کو نفع نہیں ہوگا. میں 10 آدمی بیان کرتا رہتا ہوں 10 ہی آدمی آج 100 آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر. اور اس کے میرے سلوک میں اس کی مدد پہنچائے اور ساری امت کو قرآن سے بڑھ کے کوئی نفع بخش نہیں کوئی کتاب نہیں. تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عمدہ لگے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے غور سے پڑھے. اللہ سے دعا کہ اللہ اس کتاب سے ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دے. اپنی راہ دکھا دے راہ پر چلا دے مقصود تک پہنچا دے. دعا کرنا چاہیے. ان لڑکوں پر اس کا بہت مشکل ہے ہمارے اندازی. اللہ تعالیٰ میں اچھے بات کہتے ہیں آپ ہمارے جو خدمت کر رہے ہیں بہت بڑی خدمت ہے. حافظ قرآن معمولی بات ہے. حافظ قرآن کا حافظ ہے. یہ کام کہیں نہیں ہوتا. کام ہے جہاں ہو رہا ہے یہی ہے. گجرات میں ہم لوگ ایک جنگل سے گزر رہے تھے. ہم کے ماں عیسائی کا گزر تھے دیکھا بالکل جنگل میں جہاں شیر ببس کھائے جاتے ہیں وہاں ایک مکان مجھے نظر آئے. میں نے کہا مولانا یہ کون جگہ ہے بھائی یہاں عمارت تعلیم معلوم ہوئی ہے یہاں حافظے کی تعلیم ہوتی ہے جنگل میں افریقہ کی جگہ. میں بہت متاثر ہوا
کیا مولانا یہ سب ہم محنت کرتے ہیں، اللہ ہم کو محنت کی جگہ دے رہا ہے، ہماری ہم یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ اس کی جگہ دے رہا ہے۔ جنگل بیابان ہلاکتوں میں ہم جا رہے ہیں اور وہاں ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کا خادم بنائے، خادم القرآن، خادم القرآن، خادم القرآن۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارا لڑکا کوتا حافظ ہو گیا، سن کے آئے نہیں سب کوئی پڑھنے والے نہیں پڑھتے سب پڑھتے۔ ہمارا ایک نواسا وہ بھی اسی پڑھتا ہے، ہمارا مخصوص ہے وہ لڑکا آگے بھی یہی زبردست برس حافظ قاری ہے، زبردست اور گئی ہے۔ ادھر سے صرف ہماری لڑکے آئے ہیں پہلے، اور کوئی ادھر کی گزارش نہیں آیا ہے۔ کیا عظیم چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے۔ سوچو قرآن کریم لے کے بیٹھو، یہ نہیں خالی ثواب ملے گا، یہ سوچو کہ اسے نفس کا ہمارے تزکیہ میں صفائی ہوگی، یہ سے فرق ہوگا اس کی وجہ سے۔ جو نفس کا تزکیہ اور اس کا منبع سرچشمہ اس کو حاصل ہے۔ جو تزکیہ کی کتاب ہے، قرآن جہاں تزکیہ کی کتاب ہے، جو اس کا منبع سرچشمہ اس کی اصل ہے، یہ قرآن کے تزکیہ نفس کا منبع اور سرچشمہ کون ہے؟ قرآن۔ بہت سندر، لہذا جو صرف اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں چلا جائے۔ کہیں کسی تصوف کتاب میں پڑھیے گا، نقی زمانے کو علماء کتاب پڑھیے گا، یہ کبھی نہیں پڑھی ہے، یہ نئی چیزیں اس وجہ سے پڑھتا ہوں، یہ کتاب چھپایا ہے۔ قرآن کی عظمت اس سے پیدا ہوئی ہے، بہت مطلب سے نہیں اس سے بڑھ کے کیا ہوگا دین کی مائی، اس سے بڑھ کے کتاب کون ہوگی؟ اپنے نفس کرتے قال ابن عباس زمن اللہ لم يتبع القرآن اللہ يذل فی الدنیا ولا يشقى فی الآخرہ۔ دیکھیے دلیل آ رہے ہیں، حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو قرآن کی اتباع کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں شقی نہیں ہوگا۔ لا یذل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ، دونوں ہیں، دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہوگا اور آخرت میں شقی نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔ اچھا ابن عباس کا ہے ثم مسئلہ ہے، پھر ابن عباس مفسر قرآن، اس کے بعد آیت کی تلاوت، من اتبع ہدایا ولا یضل ولا یشقى، حافظ میں نہیں آئی ہوگی جو حافظ قرآن ہے، یہ دعویٰ کیا انہوں نے ہے کہ دنیا میں ضلالت نہیں آئے گی، ہدایت، اور وہاں آخرت میں شقاوت نہیں آئے گی، وہاں یہی ہے دعویٰ، یہ ہے، اور آیت پڑھ لیا ہے، آیت کیا ہے، حدیث نہیں کرتے کیا؟ فمن اتبع ہدایا ولا یضل ولا یشقى، جو اللہ کے ہدایت تلاوت کرے گا اور ہدایت تو وہ کبھی نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا۔ دنیا میں گمراہی نہیں آئے گی، شقاوت دنیا میں ضلالت نہیں آئے گی اور آخرت میں شقاوت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ قرآن پاک سے تعلق نسبت بہت ہمارے حضرت، اس کو چومنا، اس کو دل سے لگانا، سینے سے لگانا، سب کو ادا کرنا ضرور کرو۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے، قرآن متبع، حضرت ابن عباس کا کوئی ترجمہ کر رہے ہیں کہ متبع قرآن کے لیے اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک ہمارے ڈپٹی صاحب سے اختلاف کرتے رہتے تھے، حضرت اس کا ہم نے اس کا ٹھیک ہے کہ حضرت ہم کو سمجھ میں آتا، بہت اچھے ڈپٹی تھے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے جو بچپن میں قرآن پڑھ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بڑے ثابت سب، اور قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں، دن بھر تلاوت قرآن کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو
اور آخرت میں شقاوت سے متصل ہو. پھر آیت قرآن پڑھی عمر اتبع ہدایہ فلائے ضل ہدایہ. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، جو ہے جس سے ہر وقت ہمارا آپ کا رابطہ ہے سابقہ ہے. اسی کی حقیقت ہم سمجھیں. ہمیں اگر اچھا سے اچھا لگے گا سمجھو تو کھاؤ گے، نہیں مر جاؤ کبھی کھاؤ گے. کیوں نہیں کھایا تھا ہم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کبھی چیز ہے. اثرات ہے، اس میں قوت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں تسلی بھی ہے، اس میں مزہ بھی ہے. اتل ما اوحی میرے کتاب، اتل ما اوحی میرے کتاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب نازل ہوئی اس کی تلاوت کرو. اتل ما اوحی میرے کتاب. کیوں؟ تقرب بنے اللہ بازاری میں کیا ہے اللہ کے تقرب کے لیے کی تلاوت کرو. وہ تحفظ الفاظ ہی ہے، اس کے الفاظ کے حفاظ کی تلاوت کرو. میں کہتا ہوں کہ آج دیکھیے سب تجوید وغیرہ چلی ہے، اس کی حفاظت ہو گئی نہیں. بہت سی قرات وغیرہ معلوم کوئی جانتا نہیں، لیکن اب پڑھ رہا ہے انہوں نے اس کو اجاگر کر دیا. ایک سے ایک پڑھنے والے ہو گئے تو تلاوت ہی نہیں ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے وہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کا حکم ہے تو تم بھی تلاوت کرو. تو تلاوت کا ثواب الگ ملے گا اور حضور کی سنت کی اتباع کرے اس کا ثواب الگ ملے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ تلزم تلاوتی تلاوت کی تلزم کی بڑھائے بیداری کو بڑھا رہے ہیں. وہ تلزم کسی قرار سے تلزم حاصل کرو. لذت تو میں نے بنا دیا کچھ ہے نا وہ تسنن نے بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنت سے تسنن کے لیے تلاوت کرو. یہ نیت ہے کہ حضور تلاوت کر رہے تھے تو ہم بھی تلاوت کر رہے ہیں. ایک تو تلاوت کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد سنت کا ثواب ملے گا. وہ تسنن بسنت علوم قاضی بازار بہت وہ استفشاف دین چیز کے لیے کیا تقرب بنے اللہ سے تقرب ہوگا. اور کیا اور تحفظ الفاظ. اور تیسری چیز کی ہے وہ استفشاف معنی. بار بار پڑھو گے تو معنی کا استفشاف ہوگا. بار بار پڑھو گے کسی چیز کو بار بار پڑھا جاتا ہے تو اسے معنی ملے. تین چیز حضرت نے کیا بنایا تو اس کے تلاوت سے تلزم حاصل کرو. اس حکیم نے کیا بنایا تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی سنت سے تلاوت. یہ نیت کر کے پڑھو جو حضور کی سنت ہے اس سنت کے کا ثواب کو ملے گا. 5 چیز ہو گئی. بیضاوی 3 لکھا تھا. اللہ تعالیٰ بہت اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. کیسے کب ہم لوگ پڑھتے ہیں اس انداز میں نصیحت کریمہ. اور دلوں میں یہ روگ ہے ان کے لیے شفا ہے. حضرت ساری تجمہ کر رہے ہیں ہم لوگ زیادہ سارے تجمہ واقعی بہت جامع تجمہ ہے. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. قرآن اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. دلوں میں جو روگ ہیں اللہ ہم سب لوگ ایسی ہی تلاوت کرنے کی توفیق بنا. اور رہنمائی کرنے والی ہے یہ بھی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اتنی صفات ہے قرآن کے اندر, اتنی خاصیتیں ہیں. بعد دوا لے آتی ہیں اس کے لیے بھی دوا اس کے لیے دوا بارہ کو ایسے مانتے ہیں اس دوا کے بعد اب کوئی دوا کی ضرورت ہے. قرآن کو کہا جا سکتا ہے کہ ایسا قرآن ہے کہ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہے. صاحب ہے تو کوئی شک نہیں. ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے قرآن سے پڑھ کے کوئی کتاب نہیں. ذالک کتاب ایک اہم کتاب ہے. ذالک کیا ہے دور کے لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ مرتبے کی اعتبار سے عظیم ہے. اس میں ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین متقین کی ہدایت ہے.
قال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام. ابن قیم کہہ رہے ہیں جن کو ان سب چیزوں کو منکر سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. قال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء القلبیہ والبدنیہ وادواء الدنیا والآخرہ. اب یہ ابن قیم کا جملہ ہے. ابن قیم نے کہا شفا قرآن شفا تام ہے بیماریوں کے لیے، خواہ وہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں. جامع نہیں اللہ میں یہ کہیں سے چاہتے ہوں وہ لوگ اس سے زیادہ ہے لیکن سب پہنچے ہوئے تھے حضرات ہیں. حضرت صاحب نے کہا کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے مقامات سلوک طے کیا ہے کہ میں مانتا ہوں. وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کے ہوئے تو اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. کا نام دیا گیا ایسا دکھا ہے تو غلط ہو گیا. قرآن شفاء کام ہے تمام بیماریوں کے لیے، خواہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں. خالی علماء کے لیے نہیں، عوام بھی سمجھ لیں گے نہ سمجھ سکتا. قرآن کی اہمیت اور عظمت پڑھنے میں فرق ہوتا نہیں. دوبارہ دیکھ رہے لڑکے جب پڑھا تو مجھے یاد آئی حضرت تھانوی ایک آواز میں گئے. لوگ کہاں حضرت بات کرتی کہاں کیا بات کرتے. وہ لڑکے ایسا پڑھ دیا کہ بات کہہ نہیں سکتا. قرآن کا اثر خلق ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے. وہاں میں نے یہ بھی بیان کیا تھا بہت ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ لڑکی کے سامنے رکھا ہوا تھا تو مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا کہ اللہ مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا ہے کہ کانوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی آواز کو کانوں تک پہنچانے کے لیے لڑکی کا تیار ہو گیا ہے، لیکن دلوں تک پہنچانے کے لیے کوئی آدھا تک تیار نہیں ہو سکا. کانوں تک پہنچانے کے لیے حضرت نے فرمایا نہیں ایجاد ہو چکا ہے. وہ ازدل خیزہ بدل خیزہ، دل سے کہو کانوں تک دلوں تک پہنچے گا. یا وہاں ابوالکلام آزاد کی بات یہ فرمایا حضرت نے نہیں آزاد ہے، یہ اردو کے زمانے سے آزاد ہے. یہ اردو کے زمانے سے اس کی ایجاد ہو چکی ہے. ازدل خیزہ بہت مشہور ہے. ازدل خیزہ بدل دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. فرمایا دل سے کہو. مولانا ابوالوفا صاحب نے ہم لوگ سامنے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اب پہلے زیادہ واضح ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، لیکن اثر نہیں ہوتا ہے. تبدیلی کہاں اخلاص نہیں. ماں ابوالوفا صاحب نے بڑے آدمی جاتے تھے رہتے تھے. بس اب ہم لوگوں کو بھی دل والا آرا تیار کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے. سرسری نہیں، سرسری مولوی نہ بنو، حقیقی مولوی بنو. ہم سب لوگوں کو پوچھیں اللہ تعالیٰ ہم جو بات کہیں لوگوں پر اثر ہو اس کے لیے خود اپنے دل کی درستگی کی ضرورت ہے، پختگی کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. الذین آتیناہم یتلون کیا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے بس سجدے کی اسی تلاوت کرتے ہیں جن کی تلاوت کا حق ہے ایسے لوگ اس میں ایمان لے آتے ہیں. یہ ایمان والے وہ ہیں جو حق کی تلاوت ادا کریں. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے. یہ ان کا معلوم ہے خود بھی کیا علامہ. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور اس کو عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام و تابعین نے تفسیر کیا وہ ہم نے نقل کیا ہے. مولانا لکھ رہے ہیں وہ مصنف لکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے تفسیر بیان کیا تو ہم نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ہم کو دیا ہے بہت بڑی ہے. کلام چھوڑا رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے حکومت اللہ نے قرآن کو چھوڑا ہمارے ہاتھوں میں. دو رہبر ہیں
منا رہتا ہے، 2 منا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے، اللہ کو راضی کر سکتے۔ ہر وجودی جو کلام اللہ کے خلاف کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن کھلا ہوا ہے، اس کے عوامی میں ظاہر ہے، انوامی ظاہر تو ہم علماء نے لکھ دیا ہے، حدیث کی کتابیں لکھی ہے، تعلیم الدین وغیرہ سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے خاص تعلق پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے نسبت پیدا فرمائے۔ آیا ہے روایتوں میں کہ ملک مقرب، پہلے دھیان کر پہلے ملک مرسل، ملک مقرب اور نبی مرسل جب شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن شفاعت کرے گا۔ اور یہ تو معلوم ہے رمضان کے حدیث شریف کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا اپنے روزے داروں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت، رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ فیوشف بہت دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، لفظ کیا ہے فیوشف بہت۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، کچھ سمجھنا بھی چاہیے، اس کا اثر بھی لینا چاہیے، لوگوں تک بھی کچھ پہنچانا چاہیے۔ قرآن کا حق ہے ہمارا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان میں کوئی شک نہیں، ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال یہ بنا ہے۔ ہر کتاب مطلب ایک اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، عمل کیا جائے، اسی طرح صحابہ کرام مطابق تفسیر کی۔ قال ابن مسعود كان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانیه وهو الامر به۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ رجل ایک آدمی جب میں سے 10 آیتیں پڑھ لیتا تھا تو چلاؤ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ سمجھ لیتے اس کے معانی کو اور کیا عمل، پھر موقع ملے نہ۔ اس کے بعد انہوں نے چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پورا کرنا ہے، کیونکہ دونوں کتاب سنت دونوں کہا جاتا ہے، کتاب تو تھوڑا سا سنت والا بیان کر کے آپ لوگ دیکھتے نہیں، تھوڑا بتا یہ تیسرا قاعدہ تو قرآن سے راشٹری۔ چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کو رہبر بنانا ہے۔ میں مجھے بھی چاہتا ضرور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے فرد کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہوں اور کثرت سے ذکر ہی کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے جو یہ چاہتا تھا حضور کو سامنے رکھو، نہیں عمدہ بات کر کوئی اس کے ساتھ ہے، اگر کوئی تعلق نہیں ہو کیا اس کو منائے گا، تو اس کو وہ منائے گا جس کو تعلق ہو گئے کیا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، ہم لوگ جانتے غور کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے روز قیامت سے ڈرتا ہوں اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہوں اور رسول اللہ سے تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ عمدہ نمونہ کے ساتھ اس ذکر کو اور حالات کو گزارے تو سامنے ان کو رکھو۔ قال ابن کثیر نے کہا ہاں دلائے تو عظم کبیر من تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ۔ بہت لکھا انہوں نے، ابن کثیر نے کہا
یہ آیت کریمہ اصل سے کبھی نہیں، بہت فائدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں، ان کے اقوال میں بھی، ان کے افعال میں بھی، ان کے احوال میں بھی دو چیز نہیں ہے کہ اقوال و افعال نہیں، بلکہ احوال میں حضور کو لینا ہے ہم کو. ہم اگر ترقی اور تکمیل اپنی چاہتے ہیں تو صرف اقوال کو نہیں، افعال کو نہیں، بلکہ ان کے احوال کو یہ سب متبع سنت ہو گئے. ان کو تم صحیح اللہ فاتبعونی، جو بالکل میری اتباع کرو، امام محمد صاحب سے تھے، میری مت اتباع کرو کہ اقوال ہی و افعال ہی و احوال ہی، احوال میں بھی حضور کا اتباع کرنے کا صحیح معنی مقتدی ہو گئے. اور صرف ظاہر چند چیزوں کو لے لیا کہ اس سے تو مقتدی صحیح معنی نہیں ہو گیا. ابن کثیر نے فرمایا آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں، احوال میں آپ کی ذات کو اس وقت کی طرف اپنانے کی بات اصل الرسول کی حیثیت رکھتی ہے. یہ بھی جانتے اصل الرسول ہے کہ احوال کو اسی اقوال نہیں بلکہ افعال کو بھی لو اور احوال کو بھی لو. حضور کیسے نماز پڑھتے تھے، ایک تو یہ کہ ایسے رکوع ایسے سجدہ اور کس خصوص سے پڑھتے تھے وہ بھی لوگ نہیں. خوشبو کا بھی خیال کرو، حضور کا کیا حال تھا نماز پڑھتے وقت. ایسی آواز آتی تھی جیسے ابلتی پتیلی میں آگ کی ایک آواز ہوتی ویسے ابلتی. آپ نہ کر سکتے جانو تو کیسی نماز پڑھنی چاہیے ان کو، جانتے بھی نہیں حضور کیسی کرتے تھے، کیسا رکوع کرتے تھے، کس حال میں سجدہ کیسے کرتے تھے. ایک تو احوال کو دیکھنا رائٹ کو کما رہے وہ سب میں دیکھوں سے یہ احوال کی کیفیت جو کہ نہیں بتا سکتا تھا، اسے حضور نے اس کا اظہار نہیں فرمایا کیا تم ہمارے کرو گے. لیکن اصل تو یہی ہے احوال کی اتباع. فرماتے ہیں قال حسن قال قوم على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا نحب ربنا وانزل اللہ تعالیٰ حریات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہتے ہیں حضور کے زمانے میں جیسے ایک قوم ہوئی، اس نے کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ کیا ہے. آج شادی ہوئی پر حریات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو یہ اقوال ہی و افعال ہی و احوال ہی. حضرت حسن بصری فرمایا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ آیت فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبت کی علامت اتباع ہے. تم دعویٰ کرتے ہو حضور کی محبت، وہ مزدور شعر ہے لیکن ان کے اقوال کی محبت کرتی ہے تو دعوے میں تم قاضی موجود ہو. اللہ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل تزکیہ ہے. تزکیہ بھی ہے کتاب اللہ کے ساتھ تزکیہ تزکیہ جائے، دونوں کو ملاؤ گے تب صحیح تزکیہ ہوگا. میں تو اچانک آسانی میں یہ کلمہ کیا کیا ہے لیکن تزکیہ کا لفظ لے آئے تبھی تزکیہ ہم نے دیا ہے نام. اور تزکیہ تک پہنچا ممکن ہی بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہیں چیزوں کو اختیار کرو گے. تزکیہ کتنی دھوپ میں دوڑو، کتنی ننگے پیر رہو، کتنی فخر و پھاڑا کرو، اللہ کے اتباع ہے کچھ نہیں ملے گا. وہ کندن وہ کہاں براؤدن ہے، پہاڑ کو کھود ڈالو اصل زندگی کا بھی نہیں دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلو گے تو ایک مرتبہ خدا مارو اور تم کو جو ہے سونے کا پہاڑ تم کو مل سکتا ہے. اتباع کی شان ہی کچھ اور ہے. بہت اچھا. وہ یقین علامہ ابن قیم
تزکیۃ النفوس اصحاب من علاج ابدان. نفوس کا تزکیہ بدن کے علاج سے زیادہ مشکل ہے. یہ بات مجھے جو سمجھیں گے ان شاء اللہ بہت ہے. کوئی کہہ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ مولوی بہت رہتے ہیں میں نے بہت ہے یہ بات کی. اب اسی میں بیان کرنا ہے. ڈرتا ہوں غلطی ہوئی بتا دیجیے آپ کو. کل میں ہی غلطی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی غلطی سے محفوظ رکھے. صحیح طریق پیش کر سکتا ہوں. چھوڑ دیجیے یہ وہاں یقول علامہ ابن قیم تزکیۃ النفوس اصحاب من علاج الابدان و اشق. بدن کے علاج سے زیادہ مشکل ہے, زیادہ شاق وہ نفوس کا تزکیہ ہے. ومن زکا بریاضت یہ زکا بس جسے تزکیہ کیا اپنے رب کا ریاضت کے ذریعے سے اور مجاہدے کے ذریعے سے اور خلوت کے ذریعے سے وہ کر مریض اچھا یہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں صاحب بیان. اچھا یہ کہتے ہیں بس جو سے مجاہدہ کیا خلوت کیا لیکن حضور کی اتباع نہیں کیا. تو کہتے ہیں کل مریض وہ اس مریض کی طرح جو اپنے خود علاج کر رہا ہے وہ کبھی سے مدد لے لیتا ہوں نہیں کامیاب. حضور کی اتباع ضروری ہے. میں نے یقو رائے ہوں میں معذر طبیب. اب کبھی لوگ دیکھیے کہ نام کا درد کیا ہے. وہ آئین یقو رائے ہوں اس کی رائے کی کیا وقت ہوگی طبیب کی معرفت میں. طبیب کی معرفت اور اس کی بات میں کوئی مناسبت ہو سکتی ہے. پر رسول اطباء القلوب ابھی یہ ہے اسی رنگ کے نائزین پر رسول اطباء القلوب بلا سبیل الا تزکیتها وسائل الا من طریق. پر رسول قلوب کے اطباء بس نہیں سبیل ہے نفوس کی تزکیے کی طرف مگر انہی کے طریقے پر انہی کے طریقے پر چل رہے نفوس کا تزکیہ ہوگا. والا آئی بھی انہی کے ہاتھوں پر وہ بے محدود اتحاد و تسلیم اور صرف انہی کی اتحاد و تسلیم سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. واللہ المستعان اللہ ہی بدلتا ہے. بس تمام انبیاء اور رسول قلوب کے اطباء ہیں. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اور کی اصلاح کی کوئی چیز نہیں اللہ یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے. کوئی راستہ نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا اسی کو جاؤ گے تو چلو گے ورنہ وہیں گرا دیے جاؤ گے. کم رائے نہ بالکل پکڑو. بہت سے مشاہد کو ہم نے دیکھا راستے سے گر گئے کٹ کر کے. نبی کی سنت کو تھوڑا وہیں گر گئے. اور بہت مشہور شعر ہے شیخ ابن سینا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بغیر حضور کی اقتدا کے لیے چلا جا رہا تھا ڈھکیل دیا گر گیا. اب یہ ہے بہت مشہور ہے. اور ان کے ہاتھوں کو دیے جائے اور ان کے اصلاح کی کوئی شکل نہیں. ہر باری دکھ رہا ہے اللہ یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں کو ہاتھ دیے جائے اور خاص انہیں کی اتباع اور پیروی کی جائے. واللہ المستعان اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. زمین ہماری نبی ہے امر النبی سے مردود بس تمام وہ اعمال جس پر امر نبی نہیں ہے وہ مردود ہے. کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا. جس نے کوئی عمل کیا اس میں ہمارا امر نہیں ہے وہ رد ہوتا ہے. مردود نہ صاحب یعنی قال الإمام سفيان بن عيينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. وہ بیان ہے معیار اکبر بڑی ترازو ہے اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی. نبی نے کہا میزان حق ہے نا. ہاں تو میزان اللہ والا میزان ہے دکان کے لیے جو ہے وہ میزان ہے. کہتے ہیں امام سفیان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میزان اکبر علیہ طول الاشیاء علی خلقہ خلقہ وسیرتہ وحدیہ. ہر آدمی کے خلق سے ایک باطنی چیز ہے وہ بھی پیش کی جائے گی. وہ متدسر جائے گا نہیں جیسے ایک چیز ہے اس کے تو ہے اور اس کے جو سفیدی کا کوئی سمجھ میں آ سکتی ہے یہ سفیدی جو وہ بھی پائے
جسد کی صورت میں ہو جائے گی، اور ہمارے قلوب بھی دوڑے جائیں گے اللہ خود کی وسیلت کی بھاگی وما وافق کو الحق وما خالف کو باطل، جو حق کے خلاف موافق ہوگا وہ تو دیا بقے باطل بس لہذا جو اس کے مختصر کرتا ہے، لہذا جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا۔ لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہوں عقیدت ہمارا ہے، لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہوں اس پر واجب ہے کہ عین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس کو اجازہ کرے گا، اور ان کے سارے ایجاد کرنا نئے نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کریں، نئے طریقوں سے جن کے بارے میں ان کے منہ کے دین کا دعویٰ ہے تو لوگ خود کا تذکیہ کرتے ہیں بے غلط برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعونی فاتبعونی فی اعمالہ واقوالہ واقوال اعمالہ، میں ہر چیز میں اتباع ہوگا، جبھی صحیح معنی میں راستہ طے کر سکتے ہو، خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دعا کریں وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سنت کے راستے پر لگا دے اور سنت کے راستے میں چلنا آسان بنا دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہمارے تمام اقوال ہوں، ہمارے تمام اعمال ہوں، تاکہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتبار ہو، اس کا بدل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقے میں چل کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت حاصل کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے متعلقین کو بھی اللہ تعالیٰ سنت کے طریق پر چلائے اور ان کو کامیاب فرمائے۔ دنیا کی بہت سی پریشانیاں ہم کو ہیں، بہت سے خطرات بھی ہیں، اس طرح پر خطرات سے ہماری حفاظت فرما، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی اللہ تمام فتنوں سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دین اسلام کو باقی رہے، یہ مدرسوں کی حفاظت فرما، طلبا کی حفاظت فرما، مدرسین کی جو بھی حالات کام کر رہے ہیں ہر کسی کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے، قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين۔